الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گرامی قدر مسلمان مومن کی ہمیشہ یہ کوشش رہنی چاہیے میں ایسا بن جاؤں کہ اللہ کو میں پسند آ جاؤں اور اللہ کا قرب اور نزدیکی مجھے حاصل ہو جائے، تاکہ مرنے کے بعد میری بخشش کا فیصلہ ہو جائے۔ اور یہ کوشش اسی صورت میں کامیاب ہوگی جب ہم اتباع رسول والی زندگی اپنائیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اتباع رسول حقیقی اور اصلی چیز ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول آتا ہی صرف اس بنیاد پر ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ یہ رسول کی آمد اور دنیا میں آنے کی غرض و غایت ہے۔ اور بندہ اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کے موافق رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنائے، آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپنی کامیابی کی راہ بنائے، اور یہ نظریہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ علیہ السلام کی سنت دنیا کے تمام رواجات اور تمام طریقوں سے اعلیٰ اور بہترین ہے۔ حسن و ہادی و محمد، بہترین ہدایت، بہترین رہنمائی محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ میرے عزیز، بات یہ ہے، ہم جو دنیا میں برائی ہے وہ برائی ہے، زنا، چوری، قتل، چغلی، یہ سب برائیاں ہیں، ساری دنیا ان کو برائیاں سمجھتی ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں دیکھنے میں وہ خوبصورت ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اعلیٰ نہیں، حقیقت میں اللہ کے ہاں وہ خوبصورت نہیں، دیکھنے میں تو خوبصورت ہیں اور حقیقت میں وہ خوبصورت نہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں اور قرآن اور حدیث سے ان کے متعلق یہ بات ہم تک پہنچی ہے اور ہماری نظروں میں ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کی ایک آیت سے کر رہا ہوں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمہ
بندہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں وہ عمل کروں ان اعمل صالحا ترضا، جو عمل صالح ترضا ہے، وہ عمل صالح جو ترضا ہے، ترضا گویا کہ ایک عمل صالح غیر ترضا ہے۔ یہ دو قسمیں بنی، ایک ترضا کی اور ایک غیر ترضا کی، اور اللہ تعالی جس عمل کو قبول کرتے ہیں فرمایا وہ عمل صالح ترضا ہے، وہ عمل صالح جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، وہ اعمال ہیں جن کے عمل اللہ قبول فرماتے ہیں۔ جو غیر ترضا ہیں یعنی ہیں وہ عمل صالح، دیکھنے میں بہترین عمل ہے لیکن اللہ کریم اس کو قبول نہیں فرماتے اور اس کو مردود اور رائگاں قرار دیتے ہیں، اس کا کوئی معمولی سا بھی وزن کوئی نہیں۔ ایسے اعمال صالحہ جو غیر ترضا ہیں اور دیکھنے میں وہ حسین ہے لیکن اللہ رب العالمین کو وہ پسند نہیں، دیکھنے میں اعلیٰ ہے لیکن عند اللہ کے ہاں وہ قبول کوئی نہیں، ہیں وہ اعمال بظاہر دیکھنے میں اعلیٰ حسین عمل صالحہ، صالح عمل ہے، نیک عمل ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے نیک عمل جو غیر ترضا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں فرماتے۔ مثلا اس کی مثال لیجئے کہ ایک آدمی چھری اور مرغی پکڑ کر وہ ذبح کر رہا ہے چھری کے ساتھ، اور وہ چھری کے ساتھ ذبح کرتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر وہ چھری چلاتا ہے۔ اب یہ دیکھنے میں تو عمل اعلیٰ ہے، حسین ہے، چونکہ قرآن پاک پڑھ کر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور وہ چھری پکڑ کر ذبح کرتے ہوئے وہ درود پاک پڑھتا ہے۔ بظاہر تو دیکھنے میں یہ حسین ہے، چونکہ اس نے درود پاک پڑھ کر اس مرغی کو ذبح کیا، لیکن یہ وہ عمل صالح ہے جو غیر ترضا ہے، اس عمل کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتے، اس کو اللہ شرف قبولیت عطا نہیں فرماتے۔ یا اس کی ایک اور صورت، ایک شخص 4 رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے ظہر کی، اور اس نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس نے تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک بھی پڑھا، اور درود پاک پڑھ کر پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا۔ اب دیکھیے یہ عمل نماز والا، یہ خوبصورت اور حسین عمل ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ایسا عمل میں ایسی آمیزش ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ترضا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا پر ہے، اور وہ عمل پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے موافق ہے۔ اگر طریقے کے موافق نہیں، وہ بظاہر جتنا بھی حسین عمل ہو، خوبصورت عمل ہو، رب کریم اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ قانون خداوندی ہے کہ وہ عمل ہی اللہ قبول فرمائیں گے کہ جس عمل کو نبی کے طریقے کے موافق رکھا جائے گا، آپ علیہ السلام کی سنت کے موافق رکھا جائے گا، وہ عمل ترضا بنتا ہے، اور جو عمل نبی کی سنت سے ہٹ جائے گا وہ عمل غیر ترضا بنتا ہے۔ ایسے عمل کو اللہ کریم قطعاً پسند نہیں فرماتے۔ ایک اور مثال لیجئے، ایک آدمی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، وہ اس شادی پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ خوشی ڈھول اور باجوں کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، مہندی کے ساتھ، عجیب طرح کی رونق کے ساتھ بیٹے کی شادی کر رہا ہے۔ اب آپ اس کو روکیں، کہیں کہ یار یہ خوشی اس موقع پر غیر مناسب ہے، چونکہ آپ یہ موقع جو تم پیش کر رہے ہو یہ موقع مناسب نہیں ہے، کہ یہ تو شیطانی چکر ہے، لہذا یہ خوشی آپ غلط طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کو جواب میں جو دلیل پیش کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ یار
حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی شادی ہوئی، آپ پیغمبر کی 4 بیٹیوں کی شادی اور پیغمبر کائنات کی اپنی 11 عورتوں کے ساتھ شادی اور اصحاب رسول کی بھی شادی، وہ بھی خوشیاں تھیں۔ لیکن یہ کام جو تو کر رہا ہے یہ نہ تو پیغمبر نے کیا اور نہ پیغمبر کے صحابہ نے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اہل ایمان یہ بات سن کر آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس فعل پر ثواب مل رہا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے یار یہ غیر مناسب خوشی ہے، لیکن میں یہ خوشی کر رہا ہوں صرف مجبوری کی بنیاد پر، کسی غرض و غایت کی بنیاد پر، پیغمبر کی سنت سمجھ کر یہ میں خوشی نہیں کر رہا۔ وہ بھی اس بات کو یقین کرے گا، مانے گا۔ معلوم یہ ہوا خوشی بھی وہی خوشی نبی مکرم کے طریقے پر، غمی بھی وہی غمی پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو طریقے پر ہوگی۔ ان طریقوں سے جو ہٹا ہوا عمل ہوگا خوشی کا ہے یا غمی کا ہے، قطعاً وہ اللہ کے ہاں پسند نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ وہ اعمال جو اعلیٰ ہے لیکن ہے وہ نبی کی سنت پر، وہی بہترین ہے، لیکن وہ اعمال جو بظاہر اعلیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رہی ہیں، وہ عمل کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ بن جائے وہ عند اللہ قبول نہیں ہے۔ یہ قانون ہے، قرآن مقدس اور حدیث پاک سے اخذ شدہ یہی قانون ہے کہ پیغمبر کائنات، اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں بڑی معروف ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری میں یہ کئی جگہوں پر حدیث پاک لائے کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، امہات المومنین کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پیغمبر کے رات کے اور دن کے وہ طریقے جو گھر میں موجود ہیں معلوم کر لیے جائیں۔ جب ان کے سامنے یہ طریقے آئے تو لفظ ہے بخاری میں کأنہم تقالوہا، انہوں نے بہت قلیل جانا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ پیارے پیغمبر عالی المرتبت اور عالی انسان ہیں، بڑے عظیم بندے ہیں، اور ہم بہت نکمے اور گھٹیا اور نیچے کے آدمی ہیں، ہمارا مقابلہ رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ کأنہم تقالوہا، کہ پیغمبر چھوٹا تھوڑا عمل بھی کریں اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، ہمیں کچھ زیادہ کرنا پڑے گا۔ مثلا ان کو یہ بات سمجھائی گئی ہوگی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کی تاریکی میں سوتے بھی ہیں اور آپ بیدار بھی ہوتے ہیں، آپ نفلیں بھی پڑھتے ہیں، آپ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن ان میں ایک بندہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم پیغمبر کی مثلا تہجد کی نماز وہی بڑی اعلیٰ ہے، میں ساری رات بیدار ہو کر وقت پاس کروں گا، میں نہیں سوؤں گا۔ لہٰذا اس نے قسم اٹھائی کہ آئندہ ساری زندگی رات کو عبادت میں مصروف رہ جاؤں گا اور رات کو میں اللہ اللہ کروں گا، نفلیں پڑھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا۔ اب دوسرا بندہ مثلا اس کے سامنے اگر یہ بات آئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے اور کبھی آپ افطاری میں رہتے، کبھی روزہ کبھی افطاری کر لیتے، آپ کبھی روزہ کرتے کبھی افطار کرتے، جب اس کے سامنے یہ بات آئی اس نے یہ قسم اٹھائی، کہنے لگا اللہ کی قسم کأنہم تقالوہا، کہ کہاں پیغمبر کہاں ہمیں، میں تو ساری زندگی روزے کے ساتھ رہوں گا، افطاری نہیں کروں گا، ہر دن میرا روزے کے ساتھ ہوگا، ہر دن میرا عبادت کے ساتھ مصروف ہوگا۔ اس نے یہ قسم اٹھائی اور تیسرے بندے کے سامنے یہ بات آئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زائد ازواج بھی ہیں، پیارے پیغمبر کی 1 سے زائد بیویاں بھی ہیں، لہذا بیویوں کے ہوتے ہوئے اولاد کے ہوتے ہوئے مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ اس نے یہ قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں نکاح ہی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، لہذا میں الگ اور تجرد کے ساتھ زندگی پاس کروں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ یہ 3 بندوں کے سامنے جب امام الانبیاء کی سنت آئی ان تینوں نے یہ قسم اٹھائی۔ یہ روایت بخاری کی ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت آقا دو عالم
اب دیکھیے کہ ان تینوں آدمیوں کی جو قسم ہے، ایک نے کہا کہ میں روزے کے ساتھ رہوں گا، روزہ رکھنا اعلیٰ عبادت ہے، ایک نے کہا کہ رات بھر میں اللہ اللہ کروں گا، بالکل بیداری میں وقت پاس کروں گا، یہ رات کو بیدار رہنا اعلیٰ عبادت ہے، اور تیسرے نے کہا کہ عورتوں سے الگ ہو کر رب رب کروں گا، تلاوت کروں گا، ذکر کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، اور میں نوافل پڑھوں گا، یہ اعلیٰ عبادت ہے۔ اور تینوں نے اعلیٰ عبادتیں، یہ تینوں بظاہر دیکھنے میں حسین عبادتیں ہیں، تینوں اعلیٰ عبادتیں ہیں، تینوں خوبصورت عبادتیں ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ تین آدمیوں نے آ کر یہ قسم اٹھائی ہے، تو پیغمبر کائنات نے تینوں کو ولطلب فرمایا، تینوں کو بلایا، اور آپ علیہ السلام نے ہر ایک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے خطاب کیا کہ جو آدمی یہ کہہ رہا تھا ہر روز روزہ رکھوں گا، آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، میری سنت سے ہٹنا چاہتا ہے، میرے طریقے سے اعراض کرنا چاہتا ہے کہ میں ایک دن روزہ رکھوں، کبھی افطاری کروں، کبھی روزہ رکھوں، اور کبھی کبھی زیادہ روزے، کبھی کبھی زیادہ افطاریاں، کہ تو نے اپنی ساری زندگی کی قسم اٹھائی کہ ہر روز روزہ رکھوں گا، تو میرے طریقے سے آگے نکلنا چاہتا ہے، اور یہ عمل وہ ہے جو رب کریم کو پسند نہیں ہے۔ حضرت امام الانبیاء نے دوسرے بندے سے کہا کہ تو نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ ساری رات بیدار ہو کر میں اپنا وقت پورا کروں گا، میں رات کو بیدار بھی ہوتا ہوں اور رات کو میں سوتا ہوں، تو مجھ سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ اور تیسرے بندے سے کہا کہ میں نے ایک سے زائد بیویاں بھی کی ہیں، اور تو نے بیویاں یعنی نکاح نہ کرنے کی قسم اٹھا کر میں محمد کریم سے آگے نکلنا چاہا، اور تینوں کے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے، اور یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، من ترک سنتی فلیس منی، پیغمبر کائنات نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کر عبادت کرے گا، جو میرے طریقے سے ہٹ کر وہ ایک نظام چلائے گا، جو میرے طریقے کے ساتھ ہٹ کر وہ دین کے اندر ایک عبادت میں اضافہ کرے گا، فلیس منی، بے شک وہ اپنے آپ کو سنی کہے، بے شک وہ اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق کہے، بے شک وہ اپنے آپ کو پیغمبر کا متبع کہے، اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہے، کائنات کے رب کی قسم، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، فلیس منی، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس کا میں محمد کریم کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے۔ دیکھنے کی بات ہے، ذرا اس پر ایک اور انداز سے، انداز ثانی کے ساتھ آپ تدبر فرمائیں۔ ایک نے کیا کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، ہمیشہ افطاری نہیں کروں گا، اور روزہ رکھنا فی نفسہ ہی امام الانبیاء سے ثابت ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ پیغمبر کائنات ہفتے کا روزہ رکھتے، آپ علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے، اور بدھ جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام 20 کے روزے رکھتے، 3 مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھتے، اور ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں بعض اوقات اتنے روزے رکھتے ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ اب آپ افطار کرنے والے نہیں ہیں۔ روزہ رکھنا فی نفسہ عبادت ہے اور پیغمبر سے ثابت ہے، اور ایک سے زائد روزہ رکھنا، شعبان کا روزہ، ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر شعبان کے سارے روزے رکھتے، ایک میں یہ کہ اکثر روزے رکھتے، یہ کثرت تعداد زیادہ روزوں کی پیغمبر سے ثابت ہے، امام الانبیاء سے ثابت ہے، لہذا روزے زیادہ رکھنا پیغمبر کا فعل ہے جو حدیثوں میں موجود ہے۔ لیکن آپ نے اس آدمی کو کیا کہا تھا کہ من ترک سنتی فلیس منی، اگر تو نے میرا طریقہ چھوڑا تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ روزہ فی نفسہ ہی پیغمبر سے ثابت ہے، ایک سے زائد روزے رکھنا رسول اللہ کا فعل بھی موجود ہے حدیثوں میں، لیکن امام الانبیاء نے اس کو فرمایا کہ مثلا 3 ماہ کا روزہ، ایک مثال دے رہا ہوں کہ پیغمبر کائنات نے 3 ماہ میں 15 یا 1 ماہ کا روزہ رکھا، 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھا، یا 1.5 ماہ کا روزہ رکھا، اور 1.5 ماہ کا روزہ نہیں رکھا، جو حدیث کو سامنے رکھا جائے تو لہذا 3 ماہ میں پیغمبر کائنات نے 1.5 ماہ کا روزہ رکھا اور 3 ماہ مکمل کا روزہ نہیں رکھا، لیکن وہ قسم اٹھانے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں 1.5 نہیں بلکہ کتنے ماہ کا رکھوں گا، 3 ماہ کا رکھوں گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ترک سنتی فلیس منی،
اور تو 3 ماہ کا روزہ رکھے، مثال دے رہا ہوں، لہذا تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرے سنت اور طریقے سے نمونے سے ہٹ چکا ہے۔ میرا بھائی یہاں تو اس بندے کو سنت سے ملت محمدیہ سے خارج کر دیا گیا اور اس کو اپنے سے لا تعلق کر دیا گیا، اور اپنے آپ سے پیغمبر کائنات نے اس کو الگ کر دیا کہ جس نے ایسی قسم اٹھائی، ایسی عبادت کرنا چاہی کہ جو عبادت پیغمبر سے ثابت ہے، امام الانبیاء کے صحابہ سے ثابت ہے، لیکن وہ بڑھا کے عبادت کرنا چاہتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے آپ سے کاٹ کے الگ کر دیا۔ اب میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ربیع الاول کا 12ویں ربیع الاول کا جو جلوس ہے، یہ جلوس جھنڈیاں لگا کر، بتیاں سلگا کر اور اجتماعی صورت کے ساتھ بازاروں میں نکل کر اور گلی کوچوں میں نکل کر اس کو جو ایک شرعی طریقہ بنا دیا گیا اور ایک جامہ پہنا دیا گیا، میرا عزیز یہ تو 100% نبی سے ثابت نہیں، یہ تو 100% پیغمبر کے صحابہ سے ثابت نہیں، یہ تو 100% امام الانبیاء کے متبعین سے ثابت نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو 100% ثابت تھا اس میں ایک بندے نے زائد کی قسم اٹھائی۔ نبی کہتے ہیں من ترک سنتی فلیس منی، کہ تم میرے ساتھ میری سنت پہ نہیں چلا لہذا تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسا عمل جو نبی سے بالکل ہی ثابت نہیں، اور پیغمبر کائنات نے 23 سالہ نبوت کے دور میں ایک دن بھی نہیں کیا، حکم بھی نہیں کیا، صحابہ کو بھی نہیں کہا کرنے کا، تو ایسا عمل کرنے سے بندہ سنت کے سنی کیسے رہ گیا؟ ایسا عمل کرنے کے ساتھ بندہ امت محمدیہ کا فرد کیسے رہ گیا؟ اور دوسرے بندے سے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ساری رات کو بیدار ہوگا، ساری رات کو جاگے گا اور عبادت کرے گا، نفلیں پڑھے گا، تلاوت قرآن پاک کرے گا، اور اگر ساری رات ذکر الہی کرے گا، میرا عزیز حدیث مقدسہ پڑھ رہا ہوں اور ترمذی کے اندر روایت ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رات کے جس حصہ میں بھی بیدار ہوتے ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ پیغمبر کائنات بیدار ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور جس حصہ میں ہماری آنکھ کھلی تو نبی مکرم علیہ السلام کو ہم نے بیدار پایا اور پیغمبر اللہ اللہ کرے، گویا کہ رات کی عبادت پیغمبر سے ثابت ہے، اور رات کو نفلیں پڑھنا نبی سے ثابت ہے، اور رات کو قرآن پاک پڑھنا نبی سے ثابت ہے، اور رات کو ذکر کرنا نبی سے ثابت ہے۔ لیکن اس بندے نے کیا کیا تھا؟ اس نے اضافہ کی قسم اٹھائی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ 4 گھنٹے بیدار ہوتے ہیں تو میں 6 گھنٹے بیدار ہوں گا، اگر آپ 5 گھنٹے بیدار ہوتے ہیں میں 7 گھنٹے بیدار ہوں گا۔ تو اس شخص کے لیے پیغمبر کائنات فرماتے ہیں من ترک سنتی فلیس منی، کیونکہ یہ 7 گھنٹے لگاتار بیدار ہونا یہ میری سنت ہی نہیں ہے، میری سنت تو ہے 5 گھنٹے بیدار ہونا، اور یہ 6 گھنٹے لگاتار بیدار ہونا یہ میری سنت ہی نہیں ہے، میری سنت تو ہے صرف 4 گھنٹے بیدار ہونا، اور 4 گھنٹے بیدار رہنا یہ تو نبی سے ثابت تھا، لیکن اس نے 2 گھنٹوں کے اضافے کی قسم اٹھائی۔ امام الانبیاء نے فرمایا من ترک سنتی فلیس منی، کہ جو میرے طریقے سے ہٹ کر اپنا عمل کرے گا اس کا میں محمد کریم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو جشن عید میلاد النبی کا جلوس ہے یہ تو 1% بھی رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارا صرف یہی اختلاف ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جز میں بھی رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، پیارے پیغمبر کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ جب ایسا عمل جو ثابت ہے اور وہ ثابت شدہ عمل ایک بندہ اضافے کی قسم اٹھاتا ہے، یاد رکھیے جنت میں وہی جائے گا کہ جس نے نبی کے طریقے پر مہر بند طریقے پر عمل کیا، نہ اضافہ نہ کمی، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ آئیے میں بخاری کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری میں کئی جگہوں پر یہ حدیث پاک لائے ہیں کہ پیارے پیغمبر تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے اور وہ سادہ بندہ ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، حدیث میں آتا ہے سائر اور راس، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، اور وہ بن بنا رہا ہے، پیغمبر کے پاس آتا ہے، یعنی مجلس رسول میں آتا ہے، اور آ کر پیغمبر کائنات کا پوچھتا ہے۔ صحابہ اشارہ فرماتے ہیں یہ رسول اکرم ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھ کر وہ انداز اس کا بڑا عجیب ہے، کہنے لگا کہ انتا رسول اللہ، انتا محمد، آپ محمد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں محمد کریم ہوں۔ یہ حدیث پاک بخاری سے پڑھ رہا ہوں، عام کسی حدیث کی کتاب بھی نہیں ہے، یہ بخاری کی حدیث کی کتاب ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔
اور جو بخاری اور مسلم میں حدیث آ جائے وہ سکہ بند حدیث ہوتی ہے۔ تو حضرت امام الانبیاء سے کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ حضرت آپ کا حوالہ دے کر ایک شخص ہمارے گاؤں میں آیا ہے، ایک شخص ہمارے گاؤں میں دیہات میں آیا ہے، اس نے یہ بات کہی آ کر کہ مدینہ طیبہ میں ایک ہیں جو جن کا نام محمد کریم ہے، میں انہی کا قاصد ہوں، میں انہی کا پیغام رسا ہوں، اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قسم دلاتا ہوں اس رب کی جس نے آسمان کو بنایا، اس رب کی جس نے زمین کو بچھایا، آپ مجھے قسم دے کے کہیے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے آسمان اور زمین کے رب کی قسم دی، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ آگے کہیے، کہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ بھائی اس رسول کا کہنا ہے کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، مجھے اللہ آسمان و زمین کے رب کی قسم دے کے بتائیے کیا واقعتاً 5 نمازیں فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ 5 نمازیں فرض ہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی نماز پڑھے، مثلا تہجد کی نماز نفلی نماز ہے، اور اوابین کی نماز نفلی نماز ہے، اشراق اور چاش کی نماز نفلی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا الا ان تطوع، ہاں یہ نفلی نمازیں اور یہ فرضی نمازیں، اور مثلا تعداد بھی شریعت میں متعین ہے کہ فرائض فجر کے اتنی رکعت فجر کی، زور کی اتنی رکعت، اور عصر مغرب عشاء کی اتنی رکعت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرائض اور نوافل اس کے سامنے بیان کیے۔ پھر کہنے لگا کہ اللہ کے حبیب وہ قاصد یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، سال میں ایک دفعہ روزے پورے مہینے کے فرض ہیں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا، اس نے صادق سچ کہا کہ پورے رمضان کے روزے فرض ہیں، لِلَّا أَن تَطَوَّعَ، ہاں کچھ نفلی روزے بھی ہیں۔ آپ نے نفلی روزے بیان فرمائے، مثلا وہی جن کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں کہ بھائی مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا، ایام 20 یہ نفلی روزہ ہے، محرم کی 9-10 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ نفلی روزہ ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے، اور شعبان کے چند روزے رکھنا یہ نفلی روزہ۔ پیغمبر کائنات نے اس کو فرضی روزے اور نفلی روزے دونوں کی تفصیلات ذکر فرمائی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ وہ بندہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مال میں زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس میں بھی پیغمبر نے نفلی اور فرضی زکوٰۃ کی تشریح کر دی۔ اور یہ باتیں بیان کرنے کے بعد میرا عزیز اس کی پہلی ملاقات ہے پیغمبر کے ساتھ، اور وہ پہلے رسول اللہ کو نہ دیکھے ہوئے نہ امام الانبیاء علیہ السلام کے نام اور حضرت کی ذات عالیہ سے واقف ہے، نہ آداب رسول کو جانتا ہے، اور وہ ہر بات پر قسم دلاتا ہے کہ آپ آسمان کے رب کی قسم اٹھائیں، زمین کے رب کی قسم اٹھائیں۔ پیغمبر کائنات قسم اٹھا کر اس کو یہ بات تصدیق کے دائرہ میں لا کر فرماتے ہیں۔ اور جب یہ ساری باتیں ہو گئیں کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں جا رہا ہوں، اب میرے پاس جتنا وقت تھا وہ میں نے تصدیق کر لی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں بھی اسلام کے دائرہ میں آتا ہوں، اور اتنی باتیں کہہ کے وہ چل بسا۔ اور جب کھڑا ہونے لگا پیغمبر کے دربار سے اٹھنے لگا، امام الانبیاء علیہ السلام سے اجازت لینے لگا، اس دیہاتی اور سادہ طبیعت انسان کی زبان پر یہ جملے آئے واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ جو شریعت کا حصہ آپ نے مجھے بیان کیا نہ اس میں میں اضافہ کروں گا نہ اس میں میں کمی کروں گا، اسی پہ کار بند رہ جاؤں گا، اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کروں گا اور اس میں سے کوئی چیز کم نہیں کروں گا۔ جب یہ جملہ کہہ کر وہ واپس پلٹا ہے تو رب کائنات کے امام الانبیاء سید الورا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مجھے بھی اس رب کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ میں محمد کریم کی جان ہے، اگر کسی بندے نے جنت کا آدمی دنیا میں اس زمین پہ چلتا پھرتا دیکھ رہا ہے تو میرے صحابی کو دیکھ لو، نہ اضافہ نہ کمی۔ اضافہ کرو گے پھر بھی جنت سے معروم، اگر کمی کرو گے تو پھر بھی جنت سے۔ یہ قانون ہے، یہ قرآن و سنت کا قانون ہے۔ میں حیران ہوں، مسئلوں پر تو لڑائی ہونی چاہیے، فروعات میں جنگ ہوتی ہے، مناظرے ہوتے ہیں تو ہوتے رہنے چاہیے۔ اس میں مناظرہ نہیں بنتا کہ یار نبی کی سنت کو اپناؤ، اس میں مناظرہ نہیں بنتا۔
اس میں سب کی تصدیق ہونی چاہیے کہ جو پیغمبر کا طریقہ ہے وہ بس اپناؤ، جو نبی کا طریقہ نہیں ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے جس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، یہ بندہ جنتی۔ آئیے بخاری کا ایک مقام اور عرض کرتا ہوں۔ ایک یہودی آتا ہے، حضرت فاروق اعظم کے پاس آتا ہے اور امیر المومنین کے پاس آ کر کہتا ہے وہ یہودی کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ کے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس تورات میں آ جاتی اور وہ تورات میں نازل ہوتی، حضرت موسیٰ پہ آتی، ہم جس دن وہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے، لَاتَّخَذْنَا عیدا، ہم عید بنا لیتے۔ لفظ بخاری میں ہم اس دن کو عید بناتے جس دن وہ آیت ہمارے تورات میں آتی۔ حضرت فاروق نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ یہودی نے، بخاری میں اسی انداز میں موجود ہے، الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ اس نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی۔ اس نے کہا کہ یہ آیت کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمت مکمل کر دی، شریعت مکمل کر دی۔ کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہماری تورات میں آتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ جواب سنیے امیر المومنین کا، حضرت فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت فاروق فرماتے ہیں، فرمایا قد عرفنا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی، میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں کہ جس جگہ پر پیغمبر کائنات کھڑے تھے یہ آیت نازل ہوئی، میں وہ دن بھی جانتا ہوں اور وہ جگہ بھی جانتا ہوں اور وہ مقام بھی جانتا ہوں، پیغمبر کی حالت کو بھی جانتا ہوں۔ لیکن فرمایا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم شرع اسلام کے پابند ہیں، ہم پیغمبر کے طریقے کے پابند ہیں، ہم اپنی طرف سے کسی دن کو عید بنانے کے مجاز نہیں ہے۔ عید وہی دن ہے کہ جس دن کو اللہ رسول نے عید بنا دیا، ہم کسی دن کو اپنی طرف سے عید نہیں بنا سکتے۔ یہ بخاری میں موجود ہے اور امام بخاری ایک سے زائد جگہ پر یہ حدیث پاک لائے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں وہ دن بھی جانتا ہوں اور وہ جگہ بھی جانتا ہوں جہاں یہ آیت آئی، لیکن ہم اس کو دن عید نہیں بنا سکتے، چونکہ عید وہی ہے جس کو اللہ رسول عید بناتے ہیں، جس کو اللہ رسول نے متعین کیا، تو یہ وہ عید ہے۔ لیکن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید کا دن دینا، یہ کس قرآن پاک کی کس آیت میں لکھا ہے اور بخاری کی کس حدیث میں لکھا ہے، اور یہ کہاں کس حدیث میں یا کسی صحابی کے قول میں لکھا ہے یا تبع تابی کے قول میں لکھا ہے؟ جب تابی بھی خاموش ہیں، تبع تابی بھی خاموش ہیں، صحابہ بھی خاموش ہیں، قرآن الہی بھی خاموش ہیں، تو خام خواہی ہم اپنی طرف سے جس کو چاہیں تو عید بنا دیں، ہم جس کو چاہیں تو اس کے لیے ایک جشن قائم کر کے اور اس کو دین کے اندر دین کا حصہ بنائیں، یہ کسی کو بھی اجازت نہیں یہ کام کرنے کی۔ چلیے ایک اور بات آگے چلتے ہیں کہ حدیث بخاری قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ مقام امام بخاری کی بخاری شریف کا ہے، اہل و سنت کا نظریہ ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اصول کتب بعد کتاب اللہ، کہ رب کی کتاب کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اللہ رب العالمین کے ہاں بخاری شریف کا ہے۔ ساری امت اس بات پر مجمع ہے، ساری امت کا اس بات پر اجتماع ہے۔ تو میرا بھائی بخاری کی روایت عرض کرتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث کو بغور ذرا سننے کی کوشش کریں اور اس کو دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے احاطہ میں موجود ہیں، اصحاب پیغمبر ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام یوں کر کے یہاں تشریف فرمائیں، ایک شخص اچانک مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، اس نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھی ہے اور وہ تحیت المسجد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پیغمبر کائنات اس کو دیکھتے ہیں اور وہ تحیت المسجد نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ رسول اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہو، وہ کتنے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، وہ کتنی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ جب اس نے پوری ادائیگی اپنے طریقے کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق پوری ادائیگی کا خیال کیا، اب نماز پڑھ کر وہ رسول اللہ کی خدمت میں آ کر آداب پیش کرتا ہے، تحیہ السلام پیش کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کرتا ہے۔ حدیث بخاری ہے، امام بخاری ایک سے زائد مقام پر اس حدیث کو لائے تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ دوبارہ نماز پڑھ کر آ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔
اب وہ بیچارہ پھر جاتا ہے، نبی علیہ السلام یوں ہی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں لیکن حضرت کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ پھر وہ بیچارہ نماز پڑھتا ہے، وہ تکبیر اولیٰ کہتا ہے اور وہ پہلی تکبیر کہہ کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ ہاتھ باندھتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے نظم کے ساتھ اور پورے خیال کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے۔ پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا محالہ اس نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپ کے کہنے پر 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور بڑے خشوع کے ساتھ پڑھی، بڑے خضوع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ پڑھی۔ ایک وقت درکار، ٹائم لگا، پھر وہ آیا، لیکن امام الانبیاء اپنی جگہ سے نہیں ہلے، آپ علیہ السلام وہیں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ آتا ہے، آداب پیش کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے عزیز میں نے تیری نماز کا ملاحظہ کیا، دوبارہ پڑھ، دوبارہ نماز پڑھ کر آ۔ اب یہ دوسری دفعہ پیغمبر نے اس کو یہ ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ کر آؤ۔ پھر وہ بیچارہ جاتا ہے اور امام الانبیاء یوں ہی بیٹھے اور اس نے تیسری دفعہ نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھ کر پیغمبر کے پاس آتا ہے اور پھر وہ آداب پیش کرتا ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اب بھائی بات یہ ہے، نماز کے 100 اجزاء ہیں، اس بات کو غور سے سنیے کہ مثلا نماز کے 100 اجزاء ہیں۔ پہلا جز ہے اپنے کپڑوں کا صاف ہونا، بدن کا صاف ہونا، جگہ کا صاف ہونا اور قبلے کی رخ منہ ہونا، ادھر کو منہ ہونا قبلے کی طرف، اور اس کے بعد بندہ اپنی صف میں صحیح طریقے کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، کانوں تک لائے اور وہ ان کو باندھے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اب آمین کہے، اس کے بعد دوسری سورت پڑھے، اس کے بعد وہ رکوع میں جائے۔ یہ 100 اجزاء ہیں مثلا، تو وہ پیارے پیغمبر کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور امام الانبیاء 3 دفعہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ان 100 اجزاء میں صرف ایک جز اس کا سنت رسول کے موافق نہیں تھا، باقی 99 اجزاء سنت رسول کے موافق تھے، صرف ایک جز سنت کے موافق نہیں تھا کہ پیغمبر کائنات اس ایک جز کی بنیاد پر اس کو 3 دفعہ پلٹا کر فرماتے ہیں جا کر نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ 3 دفعہ وہ بندہ جاتا ہے، پھر نماز پڑھ کے آتا ہے، چوتھی دفعہ پیغمبر کہتے ہیں جا کر نماز پڑھو، نماز نہیں ہوئی، کہتا ہے یا رسول اللہ جو آتی ہے وہ میں نے پڑھ دی ہے، اب کہاں نقص لازم آیا، آپ اس کی تشریح فرمائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ بیان فرمایا، حدیث بخاری میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ ذکر کیا، آپ نے تکبیر اولیٰ سے لے کر آپ نے آگے تک اس کو نماز کا طریقہ بیان کیا۔ وہ پتہ کہاں خلل ڈال رہا تھا، کہاں اس کے یعنی نماز میں سنت کے خلاف ایک جز جا رہی تھی، وہ یہ تھا، مثلا مثال دے رہا ہوں کہ وہ جس وقت رکوع کرتا، رکوع میں 3 دفعہ مثلا سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے اور جب وہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے اب وہ ربنا لک الحمد کہتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ جملے تیزی سے پڑھ رہا تھا اور وہ تیزی کے ساتھ سجدے کی طرف جا رہا تھا، سارے اعضاء اس کے مکمل اپنی جگہ پہ نہیں آئے، وہ یک لخت اور جھٹ پٹ وہ سجدے میں جا رہا تھا۔ یہ ایک مقام تھا تعدیل ارکان کا جہاں اس سے خطا ہو رہی تھی، جہاں اس سے کمی آ رہی تھی۔ میرا عزیز 100 اجزاء کے ساتھ وہ نماز نبی کی سنت کے موافق پڑھ رہا تھا، ایک جز میں نبی کی سنت کے ہٹ کر وہ نماز پڑھ رہا تھا، پیغمبر کائنات اس کی نماز کو قبول نہیں کر رہے۔ 3 دفعہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کر آؤ، دوبارہ نماز پڑھ کر آ، پھر دوبارہ پڑھ کر آ، پھر دوبارہ 3 دفعہ وہ نماز پڑھ کر آیا اور آپ علیہ السلام نے چوتھی دفعہ بھی فرمایا جا، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ کہاں کمی ہے اس کی نشاندہی فرمائیے۔ تو میرا بھائی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک عمل 100 اجزاء کے ساتھ ایک جز سنت کے موافق نہیں، پیغمبر اس کو قبول ہی نہیں کرتے، اس کو اپنی نماز کے اپنی سنت کے خلاف نماز سمجھ کر اس کو رد کر دیتے ہیں، اور جس کا عمل 100% نبی کی سنت کے مخالف ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوس نکالنا، پھر میں یہ بات کہتا ہوں، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، شیعہ نے، بریلویوں نے، چاروں مذاہب نے لکھا ہے کہ 4 صدیوں کے بعد تک یہ عمل جاری ہوا، نبی کریم کی وفات کے بعد 4 صدیوں میں یہ عمل نہیں تھا۔ میرا عزیز کہنا یہ چاہتا ہوں، اس قدر اس کو ایک شکل دینا،
اور اس کو لازم اور فرض قرار دینا اور اپنی کتابوں میں تحریروں تقریروں میں یہ جملہ بول دینا کہ جو جلوس میں شامل نہ ہو وہ شیطان ہوتا ہے، وہ ابلیس ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابلیس اور شیطان کا فتویٰ کہاں تک لے جاؤ گے کہ اس جلوس کے اس کے اندر تو شمولیت صحابہ کی بھی نہیں، اس میں شمولیت تبع تابعین کی بھی نہیں، ائمہ مجتہدین کی بھی نہیں، اس میں شمولیت ائمہ محدثین کی بھی نہیں۔ کیا یہ فتویٰ کہاں تک لے جاؤ گے؟ اور یہ فتویٰ جو نبی کے 23 سالہ دور نبوت میں نہیں تھا اور پیغمبر کے صحابہ کے 100 سال کی پورے دور 100 سال تک نہیں تھا، اور بعد میں حضرت امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جو تیسری صدی کے علامہ ہیں ان کے زمانہ بھی نہیں تھا اور چوتھی صدی میں بھی نہیں تھا، تو میرا بھائی اس کو سنت کہنا کس درجے میں یہ جائز ہوگا؟ اس کو شریعت کا حصہ قرار دینا کس طریقے پر جائز ہوگا؟ ہاں، میرا یہ حدیث پاک میں آئے، فرمایا جب بدعت کا ایجاد ہوتا ہے وہاں سنت ہمیشہ کے لیے چھپ جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بدعت آتی ہے تو سنت چھپ جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ ربیع الاول میں پیغمبر پیدا ہوئے، ربیع الاول میں ہی رسول اللہ فوت ہوئے۔ اب جو پیدائش کے دن ہے رسول اکرم کا، آیا اس دن کوئی ہمارے سامنے قرآن و سنت سے عمل مشروع ہے یا نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے جب تدبر کیا، غور و فکر کیا، ہمیں ایک عمل نظر آیا۔ سوموار کا دن ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام روزے کے ساتھ ہیں، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر اس دن روزہ رکھنے کی وجہ حکمت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس دن ولد تو میں پیدا کیا گیا، میں پیدا ہوا، یعنی پیدا ہونے کے دن یہ ڈھول نہیں، پیدا ہونے کے دن جلوس نہیں، پیدا ہونے کے دن اور یہ کپڑے نہیں، ناچ گانا نہیں اور یہ جشن نہیں، بلکہ پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا امام الانبیاء نے اس دن کیا رکھا؟ روزہ رکھا۔ اگر زیادہ خوشی کرنی ہے تو نبی کی سنت کو اپنا لیا جائے اور پیغمبر کی اس پیدائش کے دن روزہ رکھ دیا جائے تاکہ حضرت علیہ السلام کا طریقہ اپنا لیا جائے۔ میرا بھائی کمی اضافہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی عمل ہم داخل کرنے کے حقدار ہی نہیں ہے، ہمیں حق کی کوئی نہیں ہے کہ جس دن پیغمبر پیدا ہوئے آپ نے کیا اس دن روزہ رکھا، آپ بھی روزہ رکھیں۔ میں لا محالہ جس دن روزہ ہے اس دن جشن کا لفظ ختم ہو جائے گا، جس دن روزہ ہے اس دن عید کا لفظ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے تو روزہ رکھا، آپ بھی روزہ رکھنے تاکہ سنت رسول پہ عمل ہو جائے، امام الانبیاء کے طریقے پہ عمل ہو جائے۔ اور میرا بھائی ایک حدیث بخاری اور آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہاں کے یہودی مدینہ طیبہ کے روزہ رکھ رہے ہیں، 10 محرم کو روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم وہ فرعون سے آزاد ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم نے روزہ رکھا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دن نبی بھی آزاد ہوا اور نبی کی امت بھی فرعون کے شکنجے سے آزاد ہوئی، فرعون کو غرق کیا، یہ 10 محرم کو وہ غرق ہوا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو بچایا۔ خوشی کا وقت ہے، دشمن تباہ ہو گیا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گیا، اور رب تعالیٰ نے الیوم ننجیک ببدنک کے لفظوں کے ساتھ قرآن مقدس میں اعلان کیا کہ اے فرعون تیرے جسم کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے لوگوں کے لیے عبرت بناؤں گا۔ لیکن یہودیوں نے اس دن روزہ رکھا۔ میرا بھائی یہ روزہ رکھنا مشروع ہے، اگر تجھے خوشی آئی ہے روزہ رکھ، عید نہ بنا، روزہ رکھ جشن نہ بنا، روزہ رکھ جلوس نہ نکال۔ یہ جلوس نکالنا نبی کا طریقہ نہیں ہے، پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ روزہ رکھنے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں سے کہہ دو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تمہارا موسیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور تمہارا موسیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ تم نے موسیٰ کی کون سی بات مانی ہے؟ تم موسیٰ کی امت کہلاتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس دروازے سے داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے تم نے پیٹھوں کو داخل کر دیا، اور موسیٰ نے کہا تھا ہتا ہتا کے جملے بولو کہ اپنی زبان پر اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش کر، اور تم نے ہنتا ہنتا کہنا شروع کر دیا، یعنی تم نے گندم مانگنا شروع کر دی اور تم نے چاول مانگنا شروع کر دیے۔ تمہارا موسیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا انتم اولا بموسیٰ
اے میری امت موسیٰ کے ساتھ تمہارا زیادہ تعلق ہے، تم نبی کی امتی ہو، تم نبی کے تابع دار ہو، آج تک میں نے جو حکم کیا اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، انہوں نے من و عن اس کو تسلیم کیا، نہ اس میں کمی کی نہ اس میں اضافہ کیا۔ اس وجہ سے محرم کی 10 تاریخ کو تو میں میری امت روزہ رکھیں گے، یہ اضافہ اور کمی کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کا حلیہ بگڑ جائے گا، جو میرے جی میں آئے میں اضافہ کر دوں، جو آپ کے جی میں آئے آپ اضافہ کر دیں، اور جو فلانے کے جی میں آئے وہ اضافہ کر دیں، یہ تو شریعت کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھیے، آپ نے نبی کی سنت کو سمجھا کیا ہے، امام الانبیاء کے طریقے کو جانا کیا ہے، کہ ہمیں اپنے طریقے رائج کرنے کا موقع ملا اور ہم نے کہا یہ طریقہ اچھا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، قرآن اس وقت بند نہیں ہوا تھا، شریعت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی تھی جب تک آخری اعلیٰ عمل اللہ نے اپنے نبی کو نہ عطا کر دیا تھا، اپنے نبی کو عطا کر دیا تھا۔ جب مکمل اعمال مل گئے پھر پیغمبر نے فرمایا کہ آج کے دن مجھ پر شریعت کو اللہ نے کیا کر دیا، بند کر دیا۔ ہم نے نبی کی سنت کو سمجھا کیا ہے، تو بھی تعریف کر نبی کی سنت کی، میں بھی تعریف کرتا ہوں نبی کی سنت کو۔ مجھے قرآن و سنت نے مجبور کیا کہ میں نبی کے طریقے پہ ڈٹ جاؤں، نبی کے طریقے پہ کھڑا ہو جاؤں اور بدعت کے خلاف میدان میں اتروں، قرآن و سنت کے دلائل پیش کروں، کیونکہ میرا یہ نظریہ ہے کہ ساری کائنات کو ایک پلے میں اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں آقا دو عالم کا سجدہ رکھ دیا جائے، دوسرے پلے میں امام الانبیاء نے 3 گھونٹوں میں پانی پیا، اس عمل کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلہ میں پیغمبر کائنات نے جوتا پہنتے ہوئے، نالین پہنتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں پہنا، اس عمل کو رکھ دیا جائے، پیغمبر کائنات کے اس عمل کو رکھ دیا جائے۔ آپ نے کپڑا پہنتے ہوئے دائیں طرف کو پہلے پہنا، آپ نے وضو کرتے ہوئے پہلے دائیں طرف کو استعمال کیا، آپ نے غسل کرتے ہوئے پہلے دائیں طرف کو استعمال کیا، کہ پیغمبر کائنات کا سوتے ہوئے یہ دعا پڑھنا امر ہے اور اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھنا امر ہے۔ پیغمبر کائنات گھر میں گئے یہ قدم رکھا، باہر نکلے یہ قدم رکھا، آپ جنت میں جنت البقیع میں گئے یہ قدم رکھا اور یہ دعا پڑھی۔ میرا تو یہ عقیدہ، آپ کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ساری کائنات کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، کائنات کے رب کی قسم نبی کی ایک سنت کو پلے میں رکھ دو، جو نبی کی سنت والا پلہ ہے وہ بھاری رہ جائے گا۔ جب میرا یہ عمل ہے، مجھے بدعتوں کے دلدل میں پھنسنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے ان چکروں میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں یہی تبلیغ کرتے رہیں گے، اے لوگوں قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں قرآن پاک کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں نبی پاک کے طریقے کی طرف آ جاؤ اور پیغمبر کے صحابہ کی طرف آ جاؤ۔ یہی چیزیں ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ حدیث ابو داؤد پڑھ رہا ہوں کہ پیغمبر کائنات کہہ رہے تھے کہ میری امت کے 73 فرقے آئیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ، جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ آقا دو عالم نے جواب میں فرمایا، ما انا علیہ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، جو طریقہ میں نے ایجاد کیا میرے صحابہ نے مل کر اس طریقے کو پھیلایا، اور جو سنت میں نے ایجاد کی میرے صحابہ نے اس کو لے کر آگے تک لے جایا، جو میرے صحابہ کے اس طریقے پہ چلتا جائے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ جو اس طریقے پہ چلے گا مانا علیہ وصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چلے وہ جنت میں ضرور جائے گا، جس پر میں اور میرے صحابہ چلیں وہ جنت میں جائے گا۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ چھوڑو ان رفڑوں کو، چھوڑو یہ خرافات کو، صرف نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے کی آ جاؤ اور قرآن اور سنت کے اوپر آ جاؤ، انشاءاللہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔